الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يؤسي نعماء العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى صلوات وعلى عطرته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أعطى 10 أشياء لعشرة من النساء التوبة لحواء زوجة آدم والجمال لسارة زوجة إبراهيم والحفاظ للرحمة زوجة أيوب والحرمة لآسيا زوجة فرعون صلوات پڑھیں. معصوم نے ارشاد فرمایا ہے خدا نے 10 چیزیں 10 خواتین کو عطا کی. خداوند تعالیٰ نے 10 ایسی خواتین کا انتخاب کیا ہے کہ ان جیسی کوئی خاتون نہیں. ان 10 خواتین میں سے 4 خواتین کا انتخاب کیا، ان 4 میں سے ایک کو سردار بنایا، اور اس جس کو سردار بنایا خواتین کا اس کی بیٹی ہیں زینب سلام اللہ علیہ. اب وہ کون سی 10 خواتین ہیں کہ خدا نے انہیں 10 مقامات عطا کیے ہیں، 10 فضائل ایسے دیے دوسری خواتین کے پاس نہیں ہیں. فرماتے ہیں توبۃ لحوا، خدا نے توبہ عطا کی ہے ہوا حضرت آدم کی زوجہ کو. توبہ کا اگر نمونہ آپ نے دیکھنا ہے، ماڈل دیکھنا ہے، رول ماڈل دیکھتے ہیں خواتین کے درمیان، تو حضرت ہوا اس کا رول ماڈل. دیکھیں خدا کتنا کریم ہے، اس نے انسان کو 2 شکلوں پر پیدا کیا، 2 حصوں میں تقسیم کیا، مرد و زن، اور دونوں کے لیے ہدایت کا انتظام کیا اور دونوں کے لیے رول ماڈل چھوڑے، اور اول خلقت سے لے کر آج تک وہ ہدایت چل رہی ہے. حضرت حوا نے توبہ کی. دیکھیں یہی فرق ہے انسان میں اور شیطان میں. ظاہری طور پر دیکھا جائے ترک اولا اور شیطان سے غلطی، فرق اتنا ہے کہ شیطان اپنی غلطی پہ ڈٹا رہا، آدم نے توبہ کر لی. یہ کمال ہے انسان میں. یعنی انسان کو اس طرح ہونا چاہیے جو آدمی غلطی کرے، غلطی کو مان کر اس کو توبہ کر لے، وہ انسان ہے، آدم کا بیٹا ہے، آدم کا فرزند ہے. لیکن اپنی غلطی کرنے کے بعد اس پر ڈٹا ہوا ہے، اس کی توجیہ کر رہا ہے، اس کو گھما پھرا کر پیش کر رہا ہے، تھوڑی کو کم کر دو، تھوڑی سی گھما پھرا کر پیش کر رہا ہے، کیونکہ میں خود سن رہا ہوں اپنی تقریر نا. جی وہ ہمارے گاؤں میں ایک مؤذن تھے نا، تو ان کو لوگوں نے کہا آپ کی آواز بڑی پیاری ہے. اس نے کہا مجھے کس طرح پتہ چلے گا؟ وہ اذان دیکھ کر دوڑ جاتے تھے دوسرے پہاڑ پر وہاں سننے کے لیے، یہ کہ سن کر آؤں دیکھوں یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. میری پہنچتے تھے تو آواز وہاں نہیں آتی تھی آواز. تو یہ مجھے سنا رہے ہیں کہ چیک کریں آپ اپنی آواز کیسی ہے. صلوات پڑھنا. تو آدم کی جو زوجہ ہے ہوا، انہوں نے توبہ کی مثال قائم کر دی. انسان غلطی اور نسیان کا پتلا ہے، مرکب ہے. اگر انسان میں غلطی نہ ہو تو پھر وہ تو نبی بن جاتا ہے، پھر تو فرشتہ بن جاتا ہے. یعنی غلطی کا امکان ہے. اگر غلطی ہو گئی ہے تو خدا نے کتنا کریم ہے، اس نے اس کی تلافی رکھ دی ہے توبہ کے ذریعے. ورنہ دنیاوی لحاظ سے نا آپ غلطی کریں، چھوٹی سی مسٹیک کریں ٹریفک کے قانون، تو توبہ کی گنجائش نہیں. وہاں اگر کان ناک جو زمین پر بھی رگڑے تو جرمانہ آپ کو دینا پڑے گا. لیکن خداوند تعالیٰ کتنا کریم ہے، غلطی کرتے تھے معاف کر دیتے ہیں. نماز نہیں پڑھ سکتے تو قضا اس کی رکھ دی گئی.
ورنہ یہ ہوتا ہے نا کہ نہیں پڑھی ختم، جرمانہ ہوگا، عذاب ہوگا. نہیں، کہا کہ جتنے گناہ بھی کر لیں پھر بھی آ کر توبہ ماریں، پھر بھی توبہ کی گنجائش. وہ امام جعفر صادق کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، آ کر کہنے لگا کہ ایک میرا دوست ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا. تو امام نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ وہ کہتا ہے میں نے کربلا میں اہل بیت پر ظلم کیے، میں توبہ کروں یا نہ کروں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو لہٰذا میں نہیں کرتا ہوں توبہ. تو امام نے فرمایا یہ اس قسم کی بات کرنا، اس قسم کی توقع رکھنا، یہ بھی گناہ ہے. یعنی حتیٰ کربلا کے جو ظالمین ہیں ان کے لیے امام ارشاد فرما رہے ہیں. اور عام آدمی تو اس کی توبہ کی زیادہ گنجائش. لیکن توبہ کون سی ہو؟ توبہ وہ ہو جس میں پکا ارادہ ہو، پشمانی ہو، اور جو گناہ کیا اس کی کمپنسیشن پائی جاتی ہو. کسی کی غیبت کی ہے تو اب اس کی تعریف کرے انسان، یا اس کی رضایت جلب کرے، اس کو راضی کرے. کسی پر تہمت لگائی ہے تو اس سے معافی مانگے. اگر گناہ میں اتنا ڈوبا تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھی تو نمازیں پڑھنا شروع کر دے. اور اگر انسان روزانہ یہی نیت کرے کہ آج گناہ کر لیتے ہیں کل توبہ کر لیں گے، تو پھر بخشش کی گنجائش نہیں ہے. آپ کے سامنے آپ کا دوست کو غلطی کرے نا، 2 دفعہ سے زیادہ غلطی کرے اور معافی مانگے تو آپ اس پہ اعتبار نہیں کرتے، وہ معتبر نہیں رہتا. کہتے ہیں یہ ایسے ہی کرتا رہتا. خدا کی بارگاہ میں توبہ سچے دل سے ہونا چاہیے، سچے دل سے توبہ ہونی چاہیے. اور کتنا کریم ہے جو توبہ کر لیتا ہے، خداوند تعالیٰ کہتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گویا اس کا حساب پاک ہو گیا ہے، اس کی فائلز دوبارہ سفید ہو گئی ہے. کیا نلسل کہتے ہیں نا، نلسل ہو گئی ہے کہ اب دوبارہ اگر وہ گناہ نہیں کرتا تو اس کا حساب کلیئر ہے. کتنا کریم ہے خداوند تعالیٰ. حج پر جائیں تو کہا جاتا ہے کہ گناہ بخشے گئے ہیں، گویا کہ انسان ابھی جو ہے وہ دنیا میں کان نہ ولد اول مرہ، کہ وہ ابھی دنیا میں آیا ہے، بشرط ہے کہ دوبارہ اس کے بعد کوشش کرے گناہوں سے بچنے کے لیے. توبۃ النصوح، یعنی ایسی توبہ جس میں انسان دوبارہ گناہ کی طرف نہ پلٹے، دوبارہ خطا کی طرف نہ پلٹے. دیکھیں دعائے کمیل میں کتنے پیارے جملے ہیں امیر المومنین کی. اور اسی طرح دعائے عرفہ میں امام حسین کے جملے ہیں کہ خدایا تو کریم ہے، تو نے کرم کیا، تو نے انعام کیا، تم نے میری بخشش کی، تم نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا. میں نے کیا کیا؟ میں نے خطائیں کی، میں نے معصیت کی، میں نے نافرمانی کی. میری خطائیں بڑھتی رہیں لیکن تیرا انعام نہیں رکا. میرے گناہ بڑھتے رہے لیکن تو نے پردہ پھر بھی ان پر ڈالا رکھا. دیکھیے خدا کتنا کریم ہے. کہتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک ماڈل ہے اس عرش پر. جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کا جو ماڈل ہے عرش پر، اس پہ آثار نمودار ہوتے ہیں. خدا اس کے فرشتوں کو کہتے ہیں اس پہ پردہ ڈال دو. اور جو فرشتے ایک دن خدا بھیجتا ہے نا، دوسری دفعہ نہیں بھیجتا ان کو، کہ میرا بندہ میرے فرشتوں کی نگاہ میں اس کی قدر نہ گر جائے اس کی گناہوں کی وجہ سے. اس لیے عرفا کہتے ہیں نا، خدایا تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے. یہ گناہ جن کا تجھے علم ہے اگر ہمارے رشتہ داروں کو ہو جائے تو ہم سے دوری اختیار کر دیں، ہمارے چاہنے والوں کو ہو جائے تو ہم سے نفرت کرنا شروع کر دیں، ہمارے عزیز و اقارب کو ہو جائے تو ہمارا وہ اعتبار نہ رہے. لیکن تجھے علم ہے، لیکن پھر بھی تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا. بس کوشش کریں اس کے ساتھ تعلقات اچھے بنائیں. اگر خدا کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں نا، دنیا ساری آپ کی مخالف ہے، آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور خدا کے ساتھ تعلقات اگر خراب ہو گئے ہیں، دنیا ساری آپ کے ساتھ ہے، آپ کی مدد نہیں کر سکتی. یہ امام حسین نے بتایا ادھر سے میدان کربلا میں اکیلے کھڑے ہیں 72 افراد کو لے کر کے 30,000 کے لشکر کے سامنے، اور آخری دم تک خدا پر توکل کر رہے ہیں. کیوں کو پتا ہے کیوں پریشان نہیں ہو، کیوں نہیں ڈرے؟ بھائی ایک آدمی کو 10 آدمی گھیر لینا گھبرا جاتا ہے، نظریہ تبدیل کر دیتا ہے، نام اپنا تبدیل کر دیتا ہے، جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے ان 10 آدمیوں سے بچنے کے لیے. کرتا ہے ایسا نہیں کرتا، انسان ہے گھبرا جاتا. لیکن میدان کربلا میں 72 کھڑے ہیں 30,000 کے مقابلے. اگر آپ ان کو تقسیم کریں نا
ایک کے مقابلے میں 1100 ہیں. 1100 میں ایک آدمی تو عدد ہی نہیں ہے, دکھائی نہیں دیتا, شمار ہی نہیں ہوتا, لیکن میدان کربلا میں کھڑے ہیں. کیوں کھڑے ہیں؟ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ کیونکہ انہیں یقین ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے. اور شہداء کربلا سے ہٹ کر بی بی زینب کھڑی ہے اکیلی جی. عاشورہ کے دن جب آئی ہیں طلحہ زینبیہ پر تو اکیلی بہن ہے. بھائی مارے گئے ہیں, بھتیجے مارے گئے ہیں, بھانجے مارے گئے ہیں, لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے, دشمن قریب ہے, دشمن جو ہے وہ امام حسین کی پاس آیا ہوا ہے, شہید کرنا چاہتا ہے. تو آواز دی کہ افافی کو مسلم, کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان ہے جو میرے بھائی کو بچا لے؟ مرد ہوتا ہے گھبرا جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے, لیکن کھڑی ہے میدان میں ڈٹ کر. وَلَمْ تَكُونُوا مُسْلِمًا كُونُوا أَحْرَارًا, اگر مسلمان نہیں ہو تو کم از کم غیرت مند بنو. میں ایک عورت کھڑی ہوں, اس کے سامنے تمہیں شرم نہیں آتی اس کے بھائی کو شہید کر رہے. یہ جرأت ہوتی ہے جب انسان خدا پر توکل کرتا ہے. پھر فرمایا الجمال لسارہ زوجت ابراہیم, خدا نے جمال خوبصورتی عطا کی حضرت سارہ کو, زوجہ ابراہیم. اور حضرت ابراہیم کی دونوں بیویاں کمال کی تھی, دونوں بیویاں جو توکل رکھتی تھی, دونوں صابرہ تھی اور ایک دوسرے سے بڑھ کر تھی. دیکھیں آپ کو مثال سے عرض کرتا ہوں, حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں ہو رہی تھی. اولاد ہوئی تو خدا نے کہا اولاد کو اپنے آپ سے جدا کر دو, اور اپنی بیوی کو اور بچے کو بیت المقدس سے اٹھا کر لے جاؤ. کہاں پہ؟ خانہ کعبہ کے پاس, جہاں پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, کچھ انتظام نہیں ہے, درخت نہیں ہے, کچھ نہیں, وہاں جا کر رکھ دو. اٹھا کر لے آئے, لیکن قربان جاؤں حضرت ہاجرہ نے بھی اعتراض نہیں کیا. آپ اپنے بچے کو لیں نا, اپنی بیوی سے لے کر چھوڑیں جا کر جنگل میں, صحیح, وہ پہلے گئی آپ کو گھر سے باہر نکال دے گی. جی قربانی دینی ہے, خود جا, میرے بچے نے کے کام کرنا ہی تھا جی. لیکن صابرہ ہیں, آ گئی ہیں وہاں پر. حضرت ابراہیم جانے لگے تو کہنے لگی کہ ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں, کوئی کھانے کا انتظام بھی تو کریں نا جی. جی کوئی بینک بیلنس, کوئی ویزا کارڈ, کوئی ماسٹر کارڈ, آج کی زبان استعمال کر رہے ہیں جی, ایسے جا رہے ہو خرچہ دیے بغیر. تو حضرت ابراہیم کے پاس تھیلی تھی, اپنا خرچہ اپنا کھانا ان کے حوالے کر دی, اور ایک پانی کا مشکیزہ تھا ان کے حوالے کر دی, اور چل پڑے حضرت ابراہیم. اب وہ کھانا ختم ہو گیا, 1 دن چلا, 2 دن چلا جی, ختم ہو گئے, پانی بھی ختم ہو گئے. کھانے پہ تو گزارا ہو سکتا ہے, پانی میں گزارا نہیں ہو سکتا. گھبرا گئی ہیں, پیاس سے تڑپ رہی ہیں. حضرت ہاجرہ دیکھیں خاتون اس قسم کی ہوتی ہے خدا کے راستے میں. اور پھر دیکھیں آگے انعام کیا دیا حضرت ہاجرہ کو خدا نے جی. مرد بھی سلامی کرتے ہیں, ایسی خاتون ہے. وہ مردوں کا بھی طواف مکمل نہیں ہوتا جب تک ان کی قبر کے ارد چکر نہ لگائیں جی. تو وہ کھانا ختم ہو گیا, اب وہ پانی ختم ہو گیا. اب اپنی پیاس تھی, اپنی جب بیٹے کی پیاس دیکھی نا, اپنی پیاس بھول گئی. اب دور چڑھیں گی پہاڑی پر, ادھر دیکھ رہی ہیں, ادھر دیکھ رہی ہیں, چکر لگا رہی ہیں, 7 چکر لگائے ہیں. اور اسی اسنا میں پہاڑی پر چڑھی ہیں نا, صفا پر دیکھا کہ اسماعیل نے پاؤں رگڑے ہیں اور پانی نکلایا ادھر سے. دوڑ کر آ گئی ہیں, بچے کو پانی پلایا. اور خدا نے دیکھا کرم کیا کہ وہ پانی نہ فقط اسماعیل کے لیے نکلا بلکہ آب حیات بن گیا, حاجیوں کے لیے, عمرہ کرنے والوں کے لیے, طواف کرنے والوں کے لیے. پاؤں کی رگڑ ہے اسماعیل کی. تو اب یہاں رہنا شروع کر دیا. اور پرانے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ پانی کو تلاش کیا جاتا تھا پرندوں کے ذریعے. عرب کے صحرا میں جب لوگ دیکھتے تھے پرندے کہیں منڈلا رہے ہیں نا, تو پتہ چلتا تھا کہ نیچے پانی ہے, اس جگہ کے نیچے پانی ہے. وہاں جہاں لوگ آ جاتے تھے پانی اٹھانے کے لیے. ایک قافلہ آیا, وہاں آ گیا پانی اٹھانے کے لیے. انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگی, حضرت اجازت دی. اب ان لوگوں نے دوبارہ اجازت مانگی کہ پانی تو ہم نے اٹھا لیا, اگر اجازت دیں تو ہم یہیں رہنا شروع کر دیتے. جس طرح مشہور و معروف مثال ہے نا جی, ایک مہمان کسی کے گھر چلا گیا تو وہ نکل نہیں رہا تھا گھر سے. گھر والے بھی بیچارے کیا کریں, زبردستی تو نکال نہیں سکتے اور کہہ بھی نہیں سکتے. خاص طور پر ہمارے علاقے کا رواج ہے کہ مہمان سے پوچھنا یہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ آپ کتنے دن رہیں گے, کب تک رہیں گے. ٹھیک ہے, پنجاب میں تو پوچھتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو ٹینشن, اپنی اپنی ثقافت ہوتی ہے.
ہمارے ہاں یہ مہمان سے نہیں پوچھتے کتنی روٹیاں کھائیں گے، یہ نہیں پوچھتے کہ کتنے دن رہیں گے، رہیں تو برا، یہ بات کریں تو برا سمجھا جاتا ہے. تو وہ میاں بیوی تنگ آ کے مہمان سے جا نہیں رہا تھا. تو میاں بیوی نے کہا کہ اس طرح اس اسٹائل میں بات کرتے ہیں، کہیں سے شروع کرتے ہیں تاکہ محسوس بھی نہ کرے اور یہ چلا بھی جائے نا، اور اس پر بات بھی پہنچ جائے اور ہم پہ بھی اعتراض نہ آئے. تو کہتے ہیں کہ اس کو بچوں کی یاد دلاتے ہیں کہ تو کافی دیر عرصہ ہو گیا تجھے بچے یاد نہیں آ رہے، وہ تو بات کریں گے تو شاید اس کو یاد ذہن میں آئے تو یہ چل پڑے گا. ظاہر ہے جو مرد حضرات بچوں کے اپنے عاشق ہوتے ہیں، مس نہیں کرنا چاہتے، ان کی یاد انہیں آتی ہے، یاد ستاتی ہے، ان کی کمی محسوس کرتے ہیں. جب ان دونوں نے کہا میاں بیوی نے کہ بھائی آپ کو اپنے بچے یاد نہیں آ رہے، اس نے کہا بڑی پیاری بات کی ہے، اگر اجازت دے تو ان کو بھی لے آؤں یہاں پر. ان کو بھی لے آؤں جی. یہ وہ ایک نشد دو شد جی، وہ ایک نشد دو شد کا بھی ایک معاملہ ہے. داستان سنی آپ نے؟ وہ کیا ہوا کہ ایک آدمی تھا اپنے گھر سے باہر نکلا نا، دیکھا کسی بچہ رکھ کے چلا گیا گھر کے باہر. پرانے زمانے میں مختلف مسائل ہوتے تھے، بچے کہیں پیدائش ہوتی تھی بھوک کی وجہ سے یا بعض دوسرے مسائل کی وجہ سے لوگ رکھ آتے تھے، اور جو اچھے لوگ ہوتے تھے کسی گھر کے سامنے رکھتے تھے کہ یہ بچہ ہم پہ بھی اس کا الزام نہ آئے اور یہ بچہ سیف بھی رہے، کسی جانور کوئی اس کو جو ہے کتا یا کوئی نقصان بھی نہ پہنچائے، اور یہ بچہ کیا ہے ہم پہ الزام بھی نہ آئے اور بڑا بھی ہو جائے، پل بھی جائے. تو بچہ کہیں لا کر اس کے گھر کے باہر رکھ دیا. تو وہ جو آدمی نیک تھا، مخلص آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں اگر اٹھاتا ہوں تو مجھ پہ الزام نہ لگ جائے کہ بچہ کہ اس کا ہے اور کہاں سے لایا ہے، نامشروع ہے، کسی غلط طریقے سے آیا کیا ہے. تو اس نے کہا اسے مسجد میں لے جاتے ہیں اور مسجد میں رکھتے ہیں، وہاں نمازی کوئی نیک آدمی آئے گا تو اٹھا کر لے جائے گا. بچہ لایا مسجد میں رکھنے کے لیے. تو خادم جو ہے وہ دیکھ رہا تھا مسجد کا نا، اس نے بچہ رکھا، اس نے خادم نے پکڑ لیا. اس نے اچھا کل بھی ایک بچہ رکھا گیا، وہ بھی تم نے پکڑا رکھا بچہ کل بھی، دونوں بچے اس کے حوالے کر دیے. تو اس نے کیا کہا یک نہ شد دو شد جی. تو یہ جو ہے وہ حضرت حاجرہ، وہ قافلہ آ کر ٹھہرا حضرت حاجرہ کے پاس. انہوں نے کہا کہ اجازت دیں تو ہم یہیں پر ٹھہر جائیں، یہیں رہ جائیں، پانی بھی ہے یہاں پر، خانہ کعبہ بھی ہے، اور آپ جیسی بزرگ ہستی بھی ہے، آپ سے دعائیں بھی لیں گے، آپ کی خدمت بھی کریں گے. اس لیے ابھی مکہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں اوریجنلی نا، وہ دو قسم کے، یا اس قافلے کی اولاد میں سے یا حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، اور ہمارے پیغمبر حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے. اور یہ حضرت حاجرہ کو خدا نے کتنا بڑا مقام دیا کہ جب بیٹے کو خدا نے حکم دیا نا اس کو ذبح ہونا ہے، اسماعیل نے، یعنی اولاد نہیں ہوئی، مدتوں بعد اولاد ہوئی، بیٹے کو لا کر خانہ کعبہ کے پاس رکھ دیا. اب وہ جوان ہوا ہے، امید سہارا بننے کے لیے کیا ہے قابل ہوا ہے، تو حکم ہوا ہے اس کو ذبح کر دو. تو روایت کے الفاظ ہیں جب حضرت ابراہیم لائے نا حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے، تو بیٹا کتنا پیارا تھا، باپ بھی عظیم بیٹا بھی عظیم. بیٹے نے بڑی پیاری بات کی، کہا بابا مجھے آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں، قربان کرنا چاہتے ہیں، 3 کام کریں. صحیح، 3 کام کریں. ایسا بیٹا ہونا چاہیے، ایسا لائق بیٹا ہونا چاہیے، اور ایسی زوجہ ہونی چاہیے. آپ کہیں نا اپنی زوجہ کو کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے جانا ہے، صحیح، آپ کو ذبح نہ کر دیکھیں جی میرے سمیت جی. سب کے ساتھ یہی حال ہے. لیکن حاجرہ ہے، یہ عام خاتون نہیں ہے. لے آئے ذبح کرنے کے لیے، تو بیٹے نے کہا کہ بابا 3 کام کریں. پہلا کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ میری ماں کو اس میدان سے دور کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں برداشت نہ کر سکے، اور میری قمیض میری ماں کو دے دینا کہ تیرا بیٹا خدا سے ملنے چلا گیا تو پریشان نہ ہونا حاجرہ. دیکھیں ماں بھی عظیم، بیٹا بھی عظیم، باپ بھی عظیم. دوسرا کیا کام ہے؟ کہا کہ آپ باپ ہیں، شاید آپ کو ترس آ جائے، رحم آ جائے، محبت جاگ جائے، آپ مجھے ذبح نہ کر سکیں، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں. یہ کون سکھا رہا ہے؟ حاجرہ نہیں سکھا رہی، یہ ابراہیم نہیں سکھا رہا ہے، اسماعیل سکھا رہا ہے. یہ جوان ہیں، جوانوں کو اس طرح ہونا چاہیے عبادت کے راستے میں، خدا کی عبادت میں اس طرح ہونا چاہیے، خدا کے راستے میں قربانی دینے سے اس طرح، ان کو اس طرح کس کو سکھا رہا ہے؟ بیٹا باپ کو سکھا رہا ہے. کہا ایک اور کام کریں، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں. کہا کیوں؟ کہا میں جوان ہوں، ممکن ہے گھبرا جاؤں اور بھاگ جاؤں اور آپ کی قربانی ادھوری نہ رہ جائے، کہیں ادھوری نہ رہ جائے. یعنی ماں اس میدان سے دور چلی گئی ہے، باپ نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے اور بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، پھر قربانی کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جس ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، بی بی زینب، اس نے اس طرح نہیں کیا، میدان سے دور نہیں گئی، نہ علی اکبر کے وقت میدان سے دور گئی ہیں،
نہ اون و محمد کے وقت میدان سے دور گئی ہیں، نہ قاسم کے وقت میدان سے دور گئی ہیں، ورنہ کہتی نا کہ میرا بھائی مارا جا رہا، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ آپ لوگ نے کربلا نا خیام حسینی اور طلعت زینبیہ میں کتنا فاصلہ ہے، بہت زیادہ فاصلہ۔ اور بی بی خیام جب محسوس ہوا ہے نا میرا بھائی شہید ہو رہا ہے، وہاں سے چل کر یہاں تک آئی ہے۔ اور جب بھی کوئی لاشا آتا تھا بی بی زینب استقبال کے لیے آگے بڑھ جاتے تھے، بھائی کے لیے مدد کرنے کے لیے۔ لیکن جب اون و محمد کی لاش امام حسین لے کر آئے تو نہیں آئے، صاحب نے کہا زینب کیوں نہیں آ رہے ہیں بیٹوں کی لاش؟ کہا نہیں چاہتی، ممکن ہے بھائی کی نگاہ میری چہرے پر پڑے یا میری نگاہ بھائی کے چہرے پر پڑے اور بھائی کو شرمندگی کا احساس ہو، اسے کہتے ہیں زینب۔ اور خدا نے کمال عطا کیا زینب کو، وہ طاقت زینب کو عطا کی جو کسی کو عطا نہیں۔ کہتے ہیں کوفہ کے بازار میں بی بی زینب آئی ہیں، شور تھا، خاموش نہیں ہو رہا تھا مجمع، خطبہ دینا چاہتی تھی۔ وہ اشارت علیہم بیدہا، بی بی نے ایک ہاتھ کا اشارہ کیا، اس کو تو کہا خاموش ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کتنی خاموشی چھا گئی کہ لوگوں کے سانس سینوں میں رک گئے، حتی اوقفت الاجراس، جو جانوروں کے گلوں میں گھنٹیاں تھیں نا، ان کی آواز رک گئی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے امام علی کے، وہ گھر سے دوڑتے ہوئے آگے، دکھائی نہیں دیتا تھا نابینا۔ کہا کیوں آگے؟ کہا میں محسوس کر رہا ہوں کہ علی خطبہ دے رہے ہیں، علی خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ بی بی زینب کی استقامت ہے، بی بی زینب کی بہادری اور علم کی انتہا ہے۔ جو خطبہ فتح کیا ہمارے پاس نا، اس کی راویہ کون ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ بہت ساری احادیث کی راوی ہیں، اور ابن عباس جب روایت نقل کرتے ہیں بی بی زینب سے تو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ حدثتنی عقیلتنا زینب الکبریٰ، کہ میں روایت یہ نقل کر رہا ہوں بنی ہاشم کی عقیلہ سے، عقل مند خاتون سے، اور پھر آگے روایت کا سلسلہ بناتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس عمر رسیدہ ہیں، پیغمبر کے کزن ہیں، امام علی کے کزن ہیں، وہ روایت نقل کر رہے ہیں بی بی زینب سے، یعنی کیا عرض کروں کہ اپنی بھتیجی سے نقل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب بی بی کا مقام تھا، منزلت تھی کہ اتنی بڑی شخصیت عبداللہ بن عباس، جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، جنہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے، وہ روایت نقل رہے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے۔ کوفہ کی مسجد ہے، امام علی خطبہ دے رہے ہیں، دیکھا ایک خاتون بار بار جو ہے وہ مسجد کے سامنے آ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ امام علی نے امام حسن کو بھیجا کہ پوچھو کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہے خاتون، کیوں مضطرب ہے، کیوں ٹینشن کا شکار ہے؟ تو امام حسن گئے تو اس خاتون نے بتایا کہ مولا کو یہ کہیں کہ آپ نے مردوں کے لیے درس کا انتظام کیا ہوا، ان کو درس دیتے ہیں، آپ لیکچر دیتے ہیں، ہمارے لیے عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے؟ تو وہیں سے امام علی نے امام حسن اور حسین کو مدینے بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن کو لے کر آؤ کوفہ میں، تاکہ خواتین کے لیے درس کا انتظام کیا جا سکے۔ یعنی اتنے علم کی انتہا پر تھی بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر امام زین العابدین امام معصوم کیا ارشاد فرماتے ہیں بی بی زینب سے متعلق؟ انت عالمہ غیر معلمہ، آپ ایسی عالمہ ہیں جس عالمہ نے کسی سے سیکھا نہیں ہے۔ یعنی اس عظیم منزلت پر فائز ہیں، امام معصوم کی اجازت سے ہوتے ہوئے خطبے دے رہی ہیں، اور آپ کا یزید کے دربار میں مشہور و معروف خطبہ کہ ملعون نے جب یہ کہا کہ اے زینب تو نے نہیں دیکھا خدا نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، جو بھی خدا نے ہم سے کیا ہے وہ قابل تعریف ہے، وہ خوبصورت ہے، اچھا ہے، ہم اس کی رضا پر راضی ہیں۔ اور ملعون نے جب آرڈر کیا کہ امام زین العابدین کو شہید کیا جائے تو اپنے آپ کو گرا دیا امام زین العابدین پر، امام زین العابدین کو بچانے کے لیے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت کے بعد جو بہترین کردار ادا کیا بی زینب سلام اللہ علیہ، اب خیام حسینی میں گئے کربلا میں،
بی بی زینب کا خیمہ جڑا ہوا ہے امام حسین سے. کیوں؟ کہ مشیر تھی امام حسین کی. ایک دفعہ گھوڑے پہ گھوڑے آ رہے تھے، لشکر پہ لشکر آ رہے تھے، کبھی خولی کا لشکر آ رہا تھا، کبھی عمر سعد کا لشکر آ رہا تھا. تو بی بی نے بھائی کو بلایا، اور عجیب بہن و بھائی کے درمیان پیار و محبت تھا. کہا کہ یہ کس لیے لشکر آ رہے ہیں؟ ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سن کر ہمارے بچے گھبرا رہے ہیں، بتاؤ کس لیے بھائی؟ کہا یہ آپ کے بھائی کو شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کہا بھائی ہمارا بھی کوئی ہے، اس کو آپ بلا لیں، کوئی ہے اس کو بلا لیں. امام حسین نے کہا ہمارا کون ہے؟ ہمارا کوئی اگر ہوتا نا، ہمارے گھر کو آگ نہ لگائی جاتی، میری ماں پر دروازہ نہ گرایا جاتا، ہمارا کوئی اگر ہوتا تو میرے پاپا کو مسجد میں شہید نہ کیا جاتا، ہمارا اگر کوئی ساتھ دینے والا ہوتا نا تو میرے بھائی حسن کے جنازے پر تیر نہ چلتے. کہا بھائی اگر پھر بھی کوئی ہے تو بلا لیں. کہا میرا بچپن کا ساتھی ہے حبیب بن مظاہر. کہا بھیا حبیب کو جب خط لکھنا تو زینب کا واسطہ دینا، ماں کا واسطہ دینا، شاید آ جائے اور ہماری داد رسی کرے. اور جب حبیب آیا نا تو بی بی زینب نے اسپیشل سلام بھیجا ہے. حبیب رو پڑے، کیا سیدزادیوں پر اتنا مشکل وقت آ گیا کہ زینب میرے لیے سلام بھیج رہی ہیں؟ بی بی زینب اس مقام پر فائز تھی میدان کربلا میں، ساتھ ساتھ کھڑی ہیں. شب عاشور کو جب سناٹا چھا گیا نا، بی بی زینب گھبرا گئی. کہا حسین کو بلاؤ بھائی کو. اور ایک اور عجیب تھا، جب آپس میں مشکل پیش آتی نا امام حسین کو اور غازی عباس کے آپس میں، غازی عباس ڈائریکٹ امام حسین سے بات نہیں کرتے، جب کوئی اعتراض آتا تھا نا بی بی زینب کو آ کے سامنے بیان کرتے تھے. اور امام حسین بھی اس طرح کہتے ہیں 2 محرم کو جب کوشش کی گئی نا کہ خیموں کو اکھاڑا جائے تو غازی عباس نہیں اکھاڑنے دے رہے تھے، تو امام حسین نے ڈائریکٹ نہیں کہا زینب کو جا کر کہو کہ غازی کو کہے کہ مسافر کا کیا، یا خیمہ لگا لے یا وہاں خیمہ لگا لے، منع نہ کرے خیموں کو اکھاڑنے سے. بی بی زینب نے آ کر کہا غازی بھائی یہ کہہ رہے. شب عاشور کو جب تڑپ گئی ہیں نا، گھبرا گئی ہیں، اندھیرا تھا نا، دیکھا تھا بھائی نے چراغ بجھا دیا، بھائی کو بلایا، کہا بھائیا تم نے سارے اطراف کو دیکھ لیا کہ پوزیشن کیا ہے؟ کہا دیکھا ہے بہن. کیا دشمن کہیں سے انٹر ہو سکتا ہے؟ کہا ہر جگہ سے انٹر ہو سکتا ہے. کہا پھر کیا انتظام کیا؟ کہا کوئی انتظام نہیں. کہا یہ آپ کے ساتھی جو ہیں ان کو اعتماد میں لیا ہے کہیں نہ ہو عاشورہ کے دن یہ تجھے دشمن کے حوالے کر دے. کہا نہیں بہن ایسا نہیں ہو سکتا. اتفاق سے حبیب ابن مظاہر سن رہے تھے، دوڑتے ہوئے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا. کہا صحابیو، حسین کے ساتھیو، ثانیہ زہرا کو تم پر اعتماد نہیں، آؤ جا کر ثانیہ زہرا کے سامنے اعتماد کا اظہار کرتے. آگے خیمے کے سامنے کہا فاطمہ کی بیٹی ہم پر اعتماد کریں، ہماری گردنیں کٹ جائیں گی لیکن حسین پر آنچ نہیں آنے دیں گے. فاطمہ کی بیٹی یہ یاد رکھیے گا، جب تک ہم زندہ ہیں ہم دشمن کو خیموں کے قریب نہیں آنے دیں گے. بی بی نے دعا دی، بی بی زینب نے دعا دی، اور یہ واپس چلے گئے. اور وہ عاشورہ کا دن آ گیا. بی بی زینب کی استقامت دیکھیں نا، بہادری، کہ بھائی مارے گئے ہیں، بھانجے بھتیجے مارے گئے ہیں، لیکن امام حسین آئے آخری وداع کرنے کے لیے. امام زین العابدین سے تو امام زین العابدین کو سہارا دیا بی بی نے، بیٹھ نہیں سکتے تھے. اور جب امام حسین باہر جانے لگے الوداع کرنے کا، آپ بھی جان مجھے سہارا دینا چاہتا ہوں، خیمے کے دروازے تک جا کر اپنے بابا کو الوداع کہہ سکوں. اور پھر امام حسین آخری وقت میں آئے. کہا اختیا آتی نہیں بصوب نتیق، مجھے پرانا لباس لا کر دے دیں بہن. کہا بھیا تو اپنی ماں کا بڑا لاڈلا پیا بیٹا تھا، مدینے میں جب عید ہوتی تھی تو ماں سے نیا لباس مانگتا تھا، جب ماں کے پاس نہیں ہوتا تھا تو جنت سے آ جایا کرتا تھا، آج پرانا لباس کیوں مانگ رہا ہے بھیا؟ کہا چاہتا ہوں کہ میرے بدن پر لباس محفوظ رہے. اور ایک دفعہ کیا ہوا، امام حسین خیمے سے روانہ ہوئے تو آواز دی بھیا رک جا، محلن محلہ یا میرا بھائی آہستہ آہستہ پلٹا. جب پلٹ آئے کہا بہن کیا کہنا چاہتی؟ کہا ماں نے کچھ وصیتیں کی تھی، ان وصیتوں کو ادا کرنا چاہتی ہوں.
ماں نے کہا تھا میرا بیٹا جب آخری وقت میں ودا کرے نا تو نے کیا کرنا ہے، اس کی گردن کا بوسہ لینا ہے۔ جب بی بی نے گردن کا بوسہ لیا کہا بہن اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاؤ، بازوؤں کو بڑھاؤ، میں بھی چاہتا ہوں اپنی ماں کی وصیت پر عمل کروں، کیونکہ میری ماں نے کہا تھا میری زینب بیٹی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑیں گی، تو نے ان ہاتھوں کا بوسہ لینا۔ اب امام حسین روانہ ہو گئے۔ وہ وقت آیا جب دیکھا، محسوس ہوا کہ میرا بھائی میدان کی طرف گیا ہے، کافی دیر ہو گئی ہے واپس نہیں آیا۔ خیام سے نکل گئی آواز دیتے ہوئے، اور میرا ماج آیا، میری ماں کا لاڈلا حسین کہاں ہے، آواز دے۔ ایک دفعہ بی بی نے کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے بھائیا حسین، مجھے کچھ نہیں دکھائی دیتا، جب تک تو آواز نہیں دے گا مجھے نہیں پتا چلے گا میرا بھائی کہاں ہے۔ تلا زینبیہ پر آ کر زمین کو حکم دیا کہ زمین تو بلند ہو جا تاکہ میں اپنے بھائی کو دیکھ سکوں۔ امام نے کہا زمین تو نیچے ہو جا تاکہ اس حالت میں میری بہن مجھے نہ دیکھ سکے۔ اللہ لعنت اللہ قوم